اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کا سبق نمبر 3۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ عربی زبان کے حروف تہجی 29 ہیں اور اصول مخارج 5 ہیں اور کل مخارج 17 ہیں۔ اگر ہم عربی زبان کو بغیر اعراب کے پڑھنا چاہیں تو چونکہ ہم غیر عربی لوگ ہیں، یعنی ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے اور ہم غیر عرب لوگ ہیں، اس لیے ہم بغیر اعراب کے عربی کو یا خصوصاً قرآن پاک کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے ہماری آسانی کے لیے قرآن پاک پر اعراب لگائے گئے، جس میں ہمیں معلوم ہے کہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر وغیرہ مختلف اعراب ہوتے ہیں۔ ان اعراب میں جو زبر زیر اور پیش ہے ان کو حرکت کہتے ہیں۔ چونکہ یہ 3 ہیں تو انہیں تینوں کو جب اکٹھا کہیں گے تو حرکات ثلاثہ یعنی 3 حرکات، اور جب ایک کا ذکر کریں گے تو ایک کو حرکت کہیں گے، اور جس حرف پر کوئی حرکت ہو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ ان حرکات ثلاثہ کا عربی میں اور تجوید میں نام مختلف ہے۔ زبر کو فتحہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، پیش کو دمہ کہتے ہیں۔ فتحہ یعنی زبر کی آواز جب کسی حرف پر آتی ہے تو اس کی آواز منہ اور آواز کو کھول کر ادا ہوتی ہے، جیسے با زبر با، تا زبر تا۔ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آواز اور منہ تھوڑا سا بلندی کی طرف، اوپر کی طرف جا رہا ہے اور کھل رہا ہے۔ کسرہ یعنی زیر کو ادا کرتے وقت منہ اور آواز کو نیچے کی طرف گرا دیتی ہے۔ کسرہ جب کسی حرف پر آئے تو یہ حرکت منہ اور آواز کو نیچے کی طرف گرا دیتی ہے، یعنی کسی حرف پر کسرہ ہو تو اسے ادا کرتے ہوئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ آواز اور منہ کا جھکاؤ ہو رہا ہے نیچے کی طرف، جیسے با زیر بی، تا زیر تی۔ دمہ یعنی پیش جب کسی حرف پر آتی ہے تو یہ ہونٹوں کو گول کر کے نامکمل ملانے سے ادا ہوتی ہے، یعنی ہونٹ کنارے تو آپس میں جڑیں گے لیکن درمیان سے ہونٹ آپس میں نہیں ملیں گے، اور ہونٹ گول کر کے ادا ہوگی، یہ حرکت ادا ہوگی، جیسے با پیش بو، تا پیش تو۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تب تک اللہ حافظ۔